ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ڈرون حملے کیے. ایک ڈرون سے مہنگے کارگو جہاز کو نقصان ہوا. امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان. لکھا ایران کے فائر کیے گئے بقیہ 3 ڈرونز ہم نے مار گرائے. ایران احمقانہ طور پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. امریکا اور جی سی سی کا مشترکہ بیان غیر ذمہ دارانہ ہے. ایران نے مشترکہ اعلامیے کو مداخلت اور اشتعال انگیز قرار دے دیا. ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے فلسطین اور لبنان کی مزاحمتی تحریکوں کو ایرانی پراکسی قرار دینا حقیقت کے منافی ہے. خلیجی ملک امریکہ اور اسرائیل کے بیانیے کی حمایت سے انکار کر دیں. ایران مخالف پالیسیز کا حصہ نہ بنے. شہدائے کربلا کو سلامی عقیدت. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقہ کی عظیم قربانی کی یاد میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا گیا. ملک بھر میں جلوس اور مجالس. کراچی اور لاہور میں 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوس اختتام پذیر. جلوس کے اختتام پر مجلس سے شام غریبہ ہوئی. راولپنڈی، کوئٹہ، پشاور، ملتان، فیصل آباد سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے گئے. شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش. سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، کیمروں سے نگرانی. اسرائیل کا جنوبی لبنان کے قصبے مفادون پر حملہ. 2 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی. فضائی بمباری سے نبطیہ میں متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا. اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کی بھی نسل کشی. جبالی البلد میں ڈرون حملہ، 2 فلسطینی شہید ہو گئے. مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا شادی کی تقریب پر دھاوا. آنسو گیس کے شیل فائر کیے. دولہا کے 3 بھائیوں کو حراست میں لے لیا. فلسطینی خاتون پر بھی تشدد. حزب اللہ نے دریائے لطانی کے شمال میں غیر مسلح ہونے سے انکار کر دیا. اسرائیل سے لبنان سے غیر مشروط انخلا کا مطالبہ. کہا اسرائیل کو ہر صورت مکمل اور غیر مشروط طور پر لبنان سے نکلنا ہوگا، جس کے بعد ہی ہتھیاروں پر بات ہوگی. حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے اسرائیل لبنان پر قبضے کی نیت سے آیا. مزاحمت نئے مرحلے میں داخل ہو چکی. لبنانی حکومت نصف لبنانی عوام کو اپنے خلاف نہیں کر سکتی. ایم او یو کو امریکہ اور اسرائیل کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا برداشت ہماری حکمت عملی تھی، کمزوری نہیں. ٹرمپ انتظامیہ میں خارجہ پالیسی پر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے. رائٹرز نے رپورٹ میں لکھا اسرائیل پر جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کے بیانات میں واضح تضاد ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسرائیل پر امن کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا الزام لگاتے ہیں. بیروت میں بمباری کی مذمت کرتے ہیں. مارکو روبیو کا اسرائیل کی حمایت میں بیان. حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی مہم کو جائز قرار دے دیا. جے ڈی وینس ایران کے ساتھ معاہدے کے حامی، جبکہ روبیو صاف گیر خارجہ پالیسی کے حامی نکلے. جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کو مستقبل میں صدارتی امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دونوں رہنماؤں میں اختلافات کی تردید کر دی. بحری جہاز لینور ڈوینا کے عملے کے 22 ایرانی ارکان آج بحفاظت کراچی پہنچ گئے. ایرانی عملے کے ارکان کو امریکی حکام نے روکا تھا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام. بتایا ایرانی مشنز کے قریبی تعاون سے بحری جہاز کے عملے کی محفوظ واپسی یقینی بنائی جا رہی ہے. ایرانی عملے کی واپسی کے لیے امریکی اور ایرانی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے. اب تک پاکستان نے 70 ایرانی بھائیوں کو وطن واپسی میں مدد کی. فلسطین اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام ریاستی جبر اور بدترین تشدد کا سامنا کر رہے ہیں. غیر ملکی قابضین کی طرف سے تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر شدید تشویش ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا تشدد کے متاثرین کی حمایت کے عالمی دن پر پیغام. کہا قابضین کے جرائم کی مذمت اور ان کی جواب دہی مشترکہ عالمی ذمہ داری ہے. پاکستان دنیا بھر میں تشدد کے متاثرین سے پرخلوص یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں دہائیوں سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں. عالمی برادری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مرتکب عناصر کا احتساب یقینی بنائے. کشمیریوں کی غیر ملکی تسلط کے خلاف جدوجہد کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے. امت مسلمہ کے اتحاد میں مزید مضبوطی وقت کی اہم ضرورت ہے. دعا ہے ہم ایک پرچم تلے متحد ہو جائیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں
پاکستان کے کردار سے امت مسلمہ کے اتحاد کو تقویت ملی۔ ایران، فلسطین اور لبنان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وہ وقت دور نہیں جب فلسطین آزاد ریاست بنے گا۔ لبنانی عوام اسرائیلی ظلم و ستم سے نجات حاصل کریں گے۔ انسانی اعضاء اور ٹیشوز کی اسمگلنگ کا اسکینڈل بے نقاب۔ ایف آئی اے اور ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کی اسلام آباد میں مشترکہ کارروائی۔ سیکٹر F71 اور E11 میں چھاپے۔ بھاری مقدار میں انسانی اعضاء برآمد۔ 3 چینی باشندوں سمیت 5 ملزمان گرفتار۔ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے برآمد شدہ تمام پلیسنٹا انسانی ہیں۔ ملزمان انسانی نال کو بھیڑ کی نال ظاہر کر کے بیرون ملک اسمگل کرتے تھے۔ نجی رہائش گاہوں کو اعضاء کے ذخیرہ اور پیک کرنے کی لیبارٹریز میں تبدیل کیا گیا۔ ملزمان مختلف اسپتالوں سے ہیومن پلیسنٹا خرید کر پروسیسنگ کرتے تھے۔ پلیسنٹا کو خشک کر کے بیرون ملک اسمگل کیا جاتا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم کا سینٹرل پولیس آفس کوئٹہ کا دورہ۔ ڈیٹا کمانڈ اینڈ کمیونیکیشن سینٹر سے عاشورہ کے جلوسوں کا جائزہ لیا۔ آئی جی بلوچستان نے امن و امان کے اقدامات پر بریفنگ دی۔ سرفراز بگٹی نے کہا یوم عاشور ہمیں حق، صبر، قربانی اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کے درمیان مثالی ہم آہنگی امن کے قیام کی ضمانت ہے۔ علماء کی رہنمائی اور سیکیورٹی اداروں کی کاوشوں سے بھائی چارے کی فضا مضبوط ہوگی۔ سندھ حکومت نے عاشورہ پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کوئی مخصوص تھریٹ نہیں، لیکن دشمن ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہیے جس سے شرپسندی پھیلے۔ وزیر داخلہ سندھ نے بھی کراچی میں مرکزی جلوس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ پولیس افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہا۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز کا رینجرز کنٹرول روم کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کہا عوام کے اتحاد اور ہم آہنگی کے لیے علماء کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کی محرم کے سیکیورٹی انتظامات پر سندھ پولیس کو شاباش۔ کہا مجالس، جلوسوں کی سیکیورٹی کلیئرنس اور ٹریفک انتظامات مجموعی طور پر تسلی بخش رہے۔ 50,000 کیمروں کی مدد سے 47,000 سے زائد مجالس اور جلوسوں کی نگرانی کی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں امام بارگاہوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ پہلی مرتبہ پینک بٹن اور QR کوڈ کے ذریعے امام بارگاہوں کو سیکیورٹی نظام سے منسلک کیا گیا۔ مجالس اور جلوسوں پر واٹر سپرے اور اینٹی سموک گن کے ذریعے گرمی کی شدت کو کم کیا گیا۔ پورے نظام کی نگرانی وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود کی۔ وینزویلا میں خوفناک زلزلے سے اموات کی تعداد 589 ہو گئی۔ 3,000 سے زائد زخمی، ہزاروں لاپتہ۔ وینزویلا کی وزارت صحت کا کہنا ہے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری، لوگ عمارتوں کے ملبے پر بیٹھے اپنے پیاروں کے منتظر۔ کراکس میں 24 گھنٹے بعد ملبے تلے دبی خاتون کو زندہ نکال لیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عالمی برادری سے وینزویلا کے لیے فوری امداد کی اپیل کر دی۔ کہا زلزلے کی تباہ کاریاں وینزویلا کے پہلے سے جاری انسانی بحران کو مزید سنگین بنا سکتی ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی۔ برنٹ خام تیل کی کمی کے بعد $72.38 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل کمی کے بعد $69.41 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ابوظہبی بینچ مارک مربان کروڈ $66.30 فی بیرل ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچائیں۔ پیٹرول $225 فی لیٹر کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ، کہا معیشت کا پہیہ چلانا ہے تو پیٹرول اور ڈیزل سستا کرنا ہوگا۔ پیٹرولیم لیوی کا خاتمہ کر کے عوام کو حقیقی ریلیف دیا جائے۔ حکومت کرایوں سمیت تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جنگ سے پہلے کی سطح پر لائے۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے آزاد جموں کشمیر میں انتشار پھیلانے کی سازش پھر بے نقاب۔ پرتشدد کارروائیوں کے لیے اسلحہ لے جانے والے انتشاری کمیٹی کے عناصر گرفتار۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے ڈڈیال سے راولا کوٹ اسلحہ لے جانے والے 2 افراد کو ناکے پر رنگے ہاتھوں پکڑا۔ ملزمان نے انکشاف کیا وہ انتشاری کمیٹی کے شرپسند سرغنہ مہران، ایمان اور ناظم کے لیے کام کر رہے تھے۔
नईम और आकिब ने इतराफ किया वो एक्शन कमेटी के रुकन और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं। मसनूई और गैर कानूनी मंशियात की नई इकसाम नौजवानों के लिए संगीन खतरा बन रही हैं। मंशियात का इस्तेमाल फर्द, खानदान और मुआशरे को मुतासर करता है। सिर्फ कानून नाफिज करना काफी नहीं, आगही, तालीम और बहाली पर भी तवज्जो देना होगी। सदर आसिफ जरदारी का मंशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा सोशल मीडिया पर मंशियात को फैशन और कामयाबी की अलामत बनाकर पेश किया जा रहा है। मंशियात से पाक नस्ल की तश्कील के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने नेटो चीफ का बयान मुस्तरद कर दिया। पेरिस में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा इटली ने ईरान के खिलाफ जंग में कभी हिस्सा ही नहीं लिया। उनके मुल्क ने अड्डों के इस्तेमाल से मुतालिक महज अपने वादों और मुआहदों की पासदारी की, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेटो चीफ को समझने में गलती हुई कि इटली से किस किस्म की परवाजों की इजाजत दी गई थी। दावा किया नेटो चीफ ने अपनी गलती दुरुस्त करते हुए इस बारे में वजाहत भी की है। तारीख में पहली दफा शाही खानदान की टैक्स तफसीलात शाया कर दी गई। शाह चार्ल्स सोम ने गुज़श्ता माली साल में तकरीबन 13 मिलियन पाउंड टैक्स अदा किया। बरतानवी बादशाह कानूनी तौर पर इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स या वरासती टैक्स अदा करने के पाबंद नहीं होते, लेकिन 1990 की दहाई में तय पाने वाले एक रजाकाराना मुआहदे के तहत बादशाह टैक्स अदा करते हैं। यूरोप में सूरज आग बरसाने लगा, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। स्पेन में 4 रोज के दौरान 212 अफराद जान की बाजी हार गए। कई इलाकों में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पेरिस में 24 घंटे के दौरान दिल का दौरा पड़ने के 25 वाकयात रिपोर्ट हुए। फ्रांस भर में 3 साला बच्चे समेत 52 अफराद जान से गए। स्विट्जरलैंड में गर्मी का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया। नेदरलैंड्स में रेड अलर्ट जारी। बरतानिया के बेशतर हिस्सों में पारा 36 डिग्री से ऊपर चला गया। शदीद गर्मी के बायस अस्पतालों में कूलिंग सिस्टम बैठने से तिब्बी आलात ने काम छोड़ दिया। गैर हंगामी ऑपरेशंस और स्कैन आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिए गए। स्वीडन की वजीर यूरोपीय यूनियन के इजलास में 3 माह के बच्चे को साथ ले आई। इजलास के दौरान तकरीर की, बच्चे को भी संभालती रही। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आपको एक अच्छा वजीर और माँ बनने में से किसी एक का इंतखाब करने की जरूरत नहीं, हम दोनों काम साथ कर सकते हैं। इंडोनेशिया में बच्चों के 47 लाख सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। इंडोनेशिया में हुकूमती पाबंदियों के बाद टिकटॉक और यूट्यूब का बड़ा एक्शन। टिकटॉक ने 41 लाख और यूट्यूब ने 6 लाख बच्चों के अकाउंट्स ब्लॉक किए। कवानीन के तहत 16 साल से कम उम्र बच्चों के अकाउंट्स बंद करना लाजमी है। इंडोनेशिया के वजीर मवासलात का कहना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी कवानीन पर सख्ती से अमल करना होगा। पाबंदी का मकसद बच्चों को ऑनलाइन हरासानी और सोशल मीडिया की लत से बचाना है।